جو بات ہو رہی ہے وہ شروع اس طرح ہو رہی ہے، تم نے دیکھا نہیں؟ اب یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ مطلب یہ خطاب کا جو یہ انداز ہے یہ کس سے ہے؟ اگر ہم پیچھے پلٹ کے جاتے ہیں تو آیت نمبر 15 میں ہم کو دکھتا ہے کہ آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کل انبئکم، کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ تو یہ کل انبئکم کا مطلب جب یہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے۔ اور جب ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب بڑھتا جاتا ہے اور پھر یہ آیت آتی ہے جس کا ہم آج مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ ورڈ آ رہا ہے الم تری الی الذین، کیا تم نے دیکھا نہیں جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے؟ تو واضح یہ ہوا کہ خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے، مگر یہ کتاب چونکہ رہتی دنیا تک ہے تو آف کورس یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اور یہ الم ترا کا لفظ کئی جگہ آتا ہے۔ اب کوئی ایسا واقعہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، مگر وہاں پوچھا جا رہا ہے کہ عالم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بنفس نفیس تو موجود نہیں تھے وہاں پر۔ علم ترا کئی جگہ یہ بات آئی ہے، اور سورہ فیل میں بھی جیسا آپ نے کہا یہ بات آئی ہے، علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو اب وہاں رسول اللہ تو موجود نہیں تھے، مگر وہاں ان سے کہا جا رہا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں؟ کیا بات تھی؟ بات یہ تھی کہ جہاں پہ ایسا ورڈ آتا ہے کہ علم ترا، جیسے سورہ فیل میں قال ربک باصحاب الفیل، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تو وہاں موجود نہیں ہے، فزیکلی وہاں موجود نہیں ہے وہ۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ قرآن میں جب بات لکھی ہے تو اس کا مطلب ہے ایز اف کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے، مطلب اتنا آپ کو اس پہ یقین رکھنا ہے کہ جیسے آپ نے اس بات کو ہوتے ہوئے یا اس واقعے کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے صاحب فیل والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا جا رہا ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ جو قرآن میں لکھ دیا گیا اس کو پورے کا پورا آپ نے ہضم کرنا ہے، بغیر کسی جو قرآن میں لکھا ہے بات وہاں پہ اینڈ ہو جاتی ہے کہ حکم کی اہمیت نہیں ہے، حکم دینے والے کی اہمیت ہے۔ تو قرآن میں لکھ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایز اف کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے۔ اب یہاں پہ بھی یہ بات آ رہی ہے الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال کیا ہے؟ تو اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ چھوٹا سا جو مکالمہ ہے، اب یہاں پہ بھی بات دیکھنے والی ہے۔ آپ کو یہ سب میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو اس کا پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا اسلوب کیا ہو، اس کو ہم دل میں کیسے اتاریں۔ اب جیسے ہم نے پڑھا کہ علم تری کیفا، کہ کیا تم نے دیکھا نہیں، تب ہم کو پتہ چلا کہ قرآن میں جو لکھ دیا وہ ایز اف کہ ہمارے سامنے فزیکلی موجود ہے، ہمارے سامنے وہ واقعہ ہوا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات آ رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تکریم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ ہم جیسے بدتمیز قسم کے جو مسلمان ہیں نا وہ نہیں سمجھ سکتے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر گئے تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ میں آگے جاؤں تو کیا کہوں؟ تو اب اگر میں برکت بھائی سے ملتا ہوں یا میں حسیب بھائی سے ملتا ہوں یا میں مقیم بھائی سے ملتا ہوں تو میں کیا کہتا ہوں؟ السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ پہلی پہلی چیز ہماری یہی ہوتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کوئی دوست ملتے ہیں، کوئی کولیگز ملتے ہیں، کوئی یار ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم۔ اگر میں اپنے والد صاحب سے، جب وہ حیات تھے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جب ان سے ملتا تھا تو میں پہلے سب سے پہلے کیا کہتا تھا؟ السلام علیکم۔ اسی طرح اگر میں کسی اپنے بڑے سے، کسی باس سے، آف کورس مسلمان باس سے، اگر میں کسی اس طرح کے آدمی سے مل رہا ہوں تو میں یہ کہوں گا السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ مگر یہاں جب ملنے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو یہاں پہ بات آ رہی ہے التحیات للہ۔ کیا بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پر سلام کیوں نہیں کیا گیا؟ یہاں پہ التحیات کیوں پڑھی گئی؟ التحیات کا مطلب ہے کہ سب سب کچھ جو اچھی باتیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، اور سب عز و نیاز اور سب صدقے اور خیرات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ مطلب التحیات جو بھی اچھی چیزیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، للہ آف کورس اللہ کے لیے، والصلوات جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں، سلام صلات، والطیبات اور تمام قسم کے اچھے کام وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس کے بعد جو ورڈ آ رہا ہے السلام علیکم ایھا النبی، اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو واپس جو ہے سلام کر رہے ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام نہیں کیا ہے۔ جبکہ جب وہاں سے بات آ رہی ہے تو وہاں سے سلام کے اوپر بات آ رہی ہے السلام علیکم ایھا النبی، جبکہ رسول اللہ تو کہہ رہے ہیں التحیات والصلاۃ والطیبات۔ کیا وجہ ہے؟ کچھ ذہن میں بات آتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے نا کہ آپ کو مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ جب انسان پریشان ہو، غم میں ہو، گناہ کر بیٹھا ہو، کوئی غلیظ ترین حرکت کر بیٹھا ہو، وہ پلٹ کے پاؤں میں جا کے سر رکھتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔
وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے اس کو، 70 ماؤں سے زیادہ محبت۔ تو وہ جو ذات ہے، وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اپنے تمام بندوں پر فل کنٹرول میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم نے یہ حدیث بھی پڑھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے تمام انسانوں کے دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انگلیوں کے مابین ہے، وہ جب چاہے کسی کو پھیر دے، ہم نے یہ بھی پڑھا۔ اب یہاں پر بات آ رہی ہے التحیات والصلوات والطیبات، وہاں سے جواب آ رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تو سلام اگر کیا جاتا تو سلام جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پہ سلامتی ہو، کس کی طرف سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جب کوئی بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے جا رہا ہے تو وہ سلام تو نہیں کرے گا نا۔ تو انہوں نے پوچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی میں آگے جاؤں تو کیا کہوں؟ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ اس طرح کہیے التحیات للہ والصلوات والطیبات، کیونکہ سلام تو نہیں کر سکتے کہ سلامتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی دینی ہے نا، تو جو خود ہی سلامتی دے گا تو اس کو سلام کیسے کیا جائے گا؟ تو جب یہ کہا انہوں نے التحیات للہ والصلوات والطیبات، وہاں سے پھر بات آئی السلام علیکہ ایھا النبی۔ ماشاءاللہ کیا خوبصورت محفل ہوگی وہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ پہ رحمت ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب یہاں پہ بات آ گئی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہو اور برکت ہو، اور برکت ہو آپ کے لیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے بندوں پر جو کہ صالح ہیں، نیک ہیں۔ اور اس کے بعد وہاں پتہ نہیں کتنے ارب و خرب فرشتے ہوں گے، کیا خوبصورت وہ محفل ہوگی۔ ان سب فرشتوں نے مل کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تکریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا۔ نہایت ہی خوبصورت محفل ہوگی۔ اچھا، کہنے کی بات یہ تھی کہ یہ وہ طریقہ ہے جس طریقے پہ آپ قرآن جب پڑھیں تو اس طریقے پہ پڑھیں، تب وہ آپ کے دل میں اترے گا اور وہ آپ کو بتائے گا کہ آگے کیا بات آ رہی ہے اور اس کو کس طرح سمجھنا ہے۔ اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی الکتاب الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ جو وجہ تھی وہ اس کے بعد والی آیت میں آ رہی ہے کہ ان کا طرز عمل اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آتش دوزخ تو ہمیں مستک نہ کرے گی۔ اچھا، میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی جو 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 اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پیٹرن ہے نا، جس پہ دنیا قائم و دائم ہے، وہ پیٹرن کس طرح کام کرتا ہے۔ اچھا، یہ یاد رکھیے کہ ہمیشہ ایک بات، سب سے پہلی جو بات ہے وہ یاد رکھیے کہ شیطان اور اس کے حواریوں کو جو سب سے بڑا حربہ ہے، جو سب سے بڑا ان کے پاس ہتھیار ہے، وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی راہ پہ نہ رہتے ہوئے انتقال کر جائیں، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، مسلمان ہو، ہنود ہو، کوئی بھی ہو۔ اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ پہ نہ رہتے ہوئے انتقال کر جائیں۔ اب ایک مسلمان ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں جا کے بچت ہو جائے گی، اس کی کہیں نہ کہیں اس کو جہنم سے نجات مل جائے گی، اگر اس کے دل میں اگر اس کے دل میں تھوڑا بہت بھی ایمان ہے۔ مگر یہود نصارہ تو سب مرے گئے، سب کے سب تباہ ہو گئے وہ، کیونکہ انہوں نے تو رسالت پہ یقین نہیں کیا نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ یقین نہیں کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد اگر رسالت پہ یقین نہ کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مان لیں، تب بھی بچت کا چانس نہیں ہے، جب تک آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ جب تک نہ کہیں اور دل سے اس پہ ایمان بھی رکھیں، تب تک بچت کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو آیت چل رہی ہے، اس آیت کے پیچھے بھی ایک اور واقعہ بھی میں نے سنا ہے، ڈاکٹر صاحب کی زبانی سنا تھا میں بھی۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے، ان کے ایک بڑے خاندان میں، ایک امیر مقبول خاندان میں، ایک مرد اور ایک عورت نے جو کہ شادی شدہ تھے دونوں، انہوں نے زنا کر دیا۔ اب وہ آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے کہ ان سے دیکھیں کیا کہ ان کی رائے کیا ہے اس بارے میں، کیا وہ کچھ جانتے بھی ہیں یا صرف ایسے ہی خدا نخواستہ نعوذ باللہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ۔ تو جب انہوں نے بات کی کہ بھائی اس طرح کی بات ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان کا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے تو چوز نہیں کیا تھا نا ان کو، کچھ نہ کچھ ان کے پاس فراست تھی، کچھ نہ کچھ ان کے پاس عقل تھی جو وہ استعمال کرتے تھے، اور اس کو استعمال کرتے تھے اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، جو حکمت ہم پڑھتے ہیں قرآن میں کہ جو حکمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اچھا، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وہ اپنی کتاب لے آؤ، کہ جو تورات تم پڑھتے ہو وہ لے آؤ۔ وہ لے کے آ گئے، اور جہاں پر یہ اس کے بارے میں رجم کی جو آیتیں تھیں، اس میں بھی رجم کی آیتیں تھیں تورات میں، اس کے اوپر جو یہودی دکھا رہا تھا اس نے اپنی اپنی ہاتھ یا انگلی رکھ دی، تو وہاں سے پھر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ہٹوائی اور پھر وہ پڑھا، اور پھر ان دونوں کو کہا کہ ان دونوں کو رجم کرو، تمہاری کتاب میں وہ بات لکھی جو ہماری کتاب میں لکھی۔
تو یہ اس آیت کے پیچھے یہ بھی ایک قصہ تھا جو کہ ڈاکٹر اسحاق کے منہ سے میں نے سنا، کہ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ہم نے یہودیوں کا وہ مشہور واقعہ پڑھا سورہ بقرہ میں، جس میں وہ ایک گائے کا، وہ بچڑے کا جو معاملہ تھا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا بھائی اس طرح کی گائے ہوں، اس میں یہ ہو تو یہ ہو، اس کا رنگ کیسا ہو تو کھر کیسے ہو تو سینگ کیسے ہو تو اس کی قد کتنا ہو تو یہ ہو، مطلب ہر چیز میں جو ہے ان کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے تھا۔ اب بات میں آگے اٹکتی ہے کہ اہمیت اس چیز کی نہیں ہے کہ حکم کیا ہے، اہمیت اس چیز کی ہے کہ حکم کس کا ہے۔ کعبے کی عمارت کی اہمیت نہیں ہے، ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، کعبے کو سجدہ کرنے کا جس نے حکم دیا ہے اس حکم کی اہمیت ہے، کیونکہ وہ حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے۔ ہمارے لیے سجدہ ہم کرتے ہیں کعبے کو۔ اب ایک ہندو اگر بولے مجھے کہ میں بھی تو بتوں کو پوجتا ہوں وہ جو پتھر کے بنے ہوئے، اور تم بھی ایک پتھر کی عمارت کو سجدہ کر رہے ہو، فرق کیا رہا؟ تو آپ کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم پتھر کی عمارت کو سجدہ نہیں کرتے، ہم اس حکم کو بجا لاتے ہیں جس حکم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو فرمایا ہے کہ اس عمارت کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو۔ بے شک ہمارا سجدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس عمارت کے لیے نہیں ہے ہمارا سجدہ۔ ہمارا جو سجدہ ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، ان کے پاس جو جس طریقے سے انہوں نے اپنی جو شریعت ہے اس کو بگاڑا ہے، اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ مثال کیا ہے کہ اب جیسے میں لیٹ سے کہ میں کام کر رہا ہوں کسی ایک کمپنی میں، اور اس کمپنی کے کرتا دھرتا جو ہیں وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، اور میں ان سے کئی کام نکلوا لیتا ہوں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اگر آ کے کہتا رہا ہوں کہ برکت بھائی بہت ہی اچھے آدمی ہیں، سلطان بھائی بہت ہی زبردست آدمی ہیں، عامر بھائی کی بات ہی کیا ہے، ریاض بھائی جو ہیں وہ میرے دل میں بستے ہیں، اور مقید بھائی جو ہیں وہ میرے سراغوں پر، مگر جہاں کوئی ان کے کام کی بات آئے تو میں منہ پھیر لوں، ٹھیک ہے نا؟ میں منہ پھیر لوں، میں یہ کہوں کہ یار میں مصروف ہوں، تو میں یہ تھا میں وہ تھا، بہانے کرنے لگوں، تو برکت بھائی بھی اور مقید بھائی بھی اور ریاض بھائی بھی اور سلطان بھائی بھی اور عامر بھائی بھی سب یہ کہیں گے یار کہ یہ منہ پہ تو اتنی اچھا بنتا ہے یہ، مگر پھر جب ہم کو کبھی کوئی کام آتا ہے تو ہمارے کام تو آتا نہیں ہے، نہ ہمارے کوئی یہ کام آتا ہے، نہ اس نے ہماری کوئی مدد کی کبھی، نہ ہمارے لیے کوئی کام کیا، تو یہ کس طرح کا دوست ہے ہمارا؟ جو آج کل کے جو بچے ہیں، ٹین ایجر جسے ہم کہتے ہیں، 15 16 17 18 سال کی عمر کے بچے جو ہیں، ان کو پسند ہے رونالڈو، ان کو پسند ہے مائک ٹائسن، ان کو پسند ہے اس طرح کے بڑے بڑے جو پلیئرز ہیں، اور استاد صاحب کیا کہتے ہیں کہ ان کی محبت اپنے اپنے آئیڈلز کے ساتھ سچی ہے۔ کیسے سچی ہے؟ کہ وہ اسی طرح سے بال کٹانا پسند کرتے ہیں، وہ وہی پینا یا وہی کھانا پسند کرتے ہیں جو کہ ان کے آئیڈلز جو ہیں وہ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں، اسی طرح بات کرنا، اسی طرح چلنا۔ مگر جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو نہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں، نہ ہم ان کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، نہ ہم ان کے ساتھ ان کے جیسے حلیہ بنانا پسند کرتے ہیں۔ ہاں، ہم کہتے ضرور ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میری زندگی میری جان حاضر ہے۔ جہاں تک ہمارا اور یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہماری حدیں کیا ہیں، ہم سب اپنے اپنے دل میں جانتے ہیں کہ ہماری حدیں کیا ہیں۔ یہ جو معاملہ تھا، یہ معاملہ ان کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ یہی معاملہ تھا۔ شیطان کی جو چالیں ہیں نا، وہ چالیں بڑی کم ہیں اس کے پاس، تو وہ ازل سے جو ہے نا وہ اسی طرح کی الٹی سیدھی چالیں کھیل کھیل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سسٹم کو مسلمانوں کے خلاف یوز کرتا ہے۔ اس وقت کی جو مسلمان قوم تھی وہ تھی یہود، وہ تھی نصارہ۔ اب کی جو مسلمان قوم ہے وہ ہم آپ ہے۔ ادھر بھی اس نے یہ سکھایا کہ بھائی ہم تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور ایام معدودات، معدودات کہتے ہیں 10 سے کم کو، کہ ایام معدودات کچھ دن کے لیے، 6 7 8 دن کے لیے ہم جائیں گے، اس سے زیادہ تھوڑی جائیں گے جہنم میں، وہ بھی دکھانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعوذ باللہ دوسروں کو دکھانے کے لیے ہم کو جو جہنم بھیجے گا، اگر بھیجے گا اور اس کے بعد نکال لے گا۔ تو یہ ایک ایسا جھوٹ، ایک ایسا بہتان ہے کہ شرک سے بڑا گناہ ہے وہ ہے کہ جب آپ کوئی ایسی بات کریں کہ اس کے بارے میں پتہ نہ ہو، کہ آپ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات کی دلیل اتاری یا نہیں اتاری، یہ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ ساری چیزیں وہیں سے نکلتی ہیں نا، سارے جو یہ پیر بابے اور دیوتا اور یہ اپنے کیا کہتے ہیں پتھر کے مجسمے، جیسے عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا جو ہے وہ نجات دہندہ بنا لیا، کہ بھائی ہم زنا کریں، ہم سود کھائیں، ہم سور کھائیں، نعوذ باللہ، ہمارے گناہ تو وہ صلیب پہ چڑھ کے لے گئے۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، تبھی تو مطلب ہم تو جنت میں جائیں، جنت تو ہماری کہتی ہے، ہم کو جانے ہی جانا ہے جنت میں۔ مسلمانوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں نے یہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی شفاعت جو ہے وہ ہم کو بچا لے گی،
ہم کوئی بھی عمل کرتے رہیں کوئی مسئلہ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بچا لے گی ہم کو۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ تینوں بڑے بڑے جو عقیدے ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت، پڑھ رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں اس کے اوپر، ان تینوں کی بیس تو وہی ہو گئی نا، عمل سے فارغ ہوگا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، کہ عمل سے فارغ ہو جاؤ بس، جو ہوگا دیکھا جائے گا، باقی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں گے۔ اچھا میں آپ کو مثال دے رہا تھا ایک ایسے آدمی کی کہ جو جیسے میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، میں ایک بہت اچھے دوست ہیں میرے جو کہ کمپنی کا کرتا دھرتا ہے، اور میں ان سے کچھ کام بھی نکلوا لیتا ہوں، اچھے اچھے بڑے بڑے کام نکلوا لیتا ہوں، کچھ پیمنٹس وغیرہ نکلوا لیتا ہوں، مگر وہ مجھ پر اس وقت تک بھروسہ کریں گے جب تک وہ دیکھیں گے کہ میں کہیں کوئی برائی تو نہیں کر رہا۔ جس دن ان کو نظر آ گیا، جس دن ان کو اندازہ ہو گیا کہ میں نے 1 روپے کی یا 1 ریال کی اوپر نیچے کیا ہے میں نے، اور وہ 1 ریال جو ہے وہ کمپنی کے مالک کے سامنے آ گیا کہ یوسف صاحب نے جو ہے وہ 1 ریال کی اوپر نیچے معاملہ کیا ہے، اب میں جو میرے باس ہیں جو مجھے بڑا اچھا سمجھتے تھے اور جن کے میرے بڑے اچھے تعلقات تھے، سب سے پہلے وہ ہوں گے جو مجھے اپنے آپ سے الگ کریں گے، بھائی میں نہیں جانتا اس کو، اس نے اگر 1 ریال اوپر نیچے کیا ہے تو میرا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جب شیخ صاحب پوچھیں گے نا، کیونکہ باس ہے نا میرے، شیخ صاحب پوچھیں گے ان سے، بھائی یہ تمہارا جو امپلائی ہے وہ اتنے عرصے سے فراڈ کر رہا ہے اور تم نے کیا کیا، تو وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو الگ کریں گے کہ بھائی میں اس معاملے میں بری ذمہ ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، اور مجھے تو یہ مطلب سارے ڈاکیومنٹس وغیرہ لا کے بالکل صحیح طریقے سے دکھا کے سائن کراتا تھا، اور میں جو ہے اس کو اس لیے سائن کرتا تھا کہ وہ کمپنی پالیسی کے مطابق تھے، جہاں اگر اس نے کمپنی پالیسی کے مطابق چیزیں کرتے ہوئے کوئی اوپر نیچے کیا ہے تو اس سے میں لا علم ہوں، اور یہ بالکل جو ہے سزا کا مستحق ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہوگی۔ اچھا اگر وہ مجھے اجازت دیتے ہیں کرنے کی کہ میں کرتا رہوں، اور وہ شیخ صاحب کے سامنے کسی طرح مجھے بچا لیں، 1 دفعہ بچا لیا، 2 دفعہ بچا لیا، 3 دفعہ بچا لیا، تھوڑے عرصے میں کیا ہوگا، کمپنی کے معاملات اتنے بگڑ جائیں گے کہ وہ سنبھالے نہیں جائیں گے، اور آخر میں کیا ہوگا، کمپنی خسارے میں جائے گی اور آخر کار کمپنی ڈوب جائے گی۔ ہم سیم یہ معاملہ دیکھتے ہیں مسلمان مملکتوں میں، جو بیٹھے ہوئے کھانے والے وہ کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں، جنہوں نے ان کا احتساب کرنا ہے وہ جو ہیں وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج جو حالات ہمارے ملکوں کے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں بالکل۔ اچھا اب کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ بات آپ دیکھ لیں کہ ایک کمپنی میں اگر ایک آدمی ایک بدتمیزی کر رہا ہے تو کمپنی کی حالت خراب سے خراب، خراب سے خراب، خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ ایک پوری دنیا کا معاملہ جو ہے وہ انسان نے اس میں اٹھا پٹخ مچائی ہوئی ہے، تباہی مچائی ہوئی ہے، تو وہ معاملہ کیسے صحیح ہو پوری دنیا کا؟ اب اگر میں اس مثال کو دنیا کے اوپر رکھ کے دیکھتا ہوں تو آج ہمارے سامنے جو حالات ہیں وہ اسی لیے ہیں نا، کہ ایک صاحب جنہوں نے دیکھا مجھے برائی کرتے ہوئے 1 ریال اوپر نیچے کرتے ہوئے اور انہوں نے کچھ بولا نہیں، ایک صاحب جن کو پتا تھا کہ میں 1 ریال اوپر نیچے کر رہا ہوں، ان کے سائن کے بغیر وہ ریال اوپر نیچے ہو نہیں سکتا تھا، انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اب کیا ہوا کہ کمپنی کے حالات بگڑتے 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 خطرناک حالت پہ آ گئے، اور آخر کار کیا ہوا کہ یا تو کمپنی بند کرنی پڑ گئی یا کمپنی شدید خسارے میں گئی، سب کی نوکریاں چلی گئی۔ بہن یہ حال اس وقت دنیا کا، سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے منہ موڑیں گے قیامت کے دن۔ ہم جو شفاعت شفاعت کے نعرے لگاتے ہیں نا، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الحج میں فرمائی کہ جنہوں نے دین کو چینج کیا میں ان سے خود لڑوں گا۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا، تو کسی صحابی نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ تو کہنے لگے ہاں میں بھی۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو جو رحمانیت ہے، اگر وہ نہ ہو تو ہم میں سے کوئی بھی جنت میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے کہا کہ میں بھی۔ مگر اعمال پہ اتنا زیادہ مستقل پورے قرآن میں مستقل اعمال کے اوپر جتنا زور دیا گیا، لما تقولون ماذا تفعلون، کہ انتہائی بیزاری والی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کہ تم جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو؟ یہ سورہ صف کی ہم آیت بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہم مستقل اپنی دنیا میں دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے سامنے وقوع پذیر ہو رہی ہیں، یہ اسی لیے ہو رہی ہے نا کہ ایک انسان نے دیکھا اس نے ہونے دیا، اس نے اپنی آنکھیں بند رکھی، ایک انسان نے دیکھا اس کو پتا تھا مگر وہ خاموش رہا، جبکہ اس کے آس پاس جو ہے بدتمیزی ہوتی رہی، بڑھتے 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 اب یہ اس لیول پہ آ گئی بدتمیزی کہ اب یہ اس قابل نہیں رہے کہ کسی طرح روک سکیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب اللہ کا عذاب آئے گا ان پر بھی جو کر رہے ہیں اور ان پر بھی جو خاموش بیٹھے رہے، سیدھی بات ہے۔ تو اگر ہم اس آیت کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، ہم جس آیت کے اوپر بات کر رہے ہیں، کہ ہمارے جن ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے
کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بچا لیں گے، یا نعوذ باللہ یہ غوث پاک یا اس طرح کی دوسری شخصیات جن کے بارے میں یہ کوئی اعراض نہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، مگر نہ انہوں نے اپنی طرف سے اس طرح کی کوئی بات کی کہ میں تمہیں بچا لوں گا، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات کی کہ یہ تم کو بچا لیں گے. یہ ہم سب نے من گھڑت باتیں بنا رکھی ہے، یہ ہم سب نے من گھڑت اپنی طرف سے قصے بنا رکھے ہیں. یہ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے، شرک سے بھی بڑا گناہ ہے یہ. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں.